میرا مزاج بھی نہیں ہے. ہمارے گھر کے قریب میں ایک بزرگ تھے نئی متا شاہ ابدال، وہ کہتے تھے مجھ سا گنہگار بھی بخشا گیا اگر دوزخ میں پھر نہ کوئی مسلمان ملے گا. یہ ان کا شعر تھا. ہم بریلی شریف کی مٹی کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں کہ بریلی شریف کی ہر چیز کو فالو کیا کرو، اعلیٰ حضرت کے ہر قول کو عمل کی راہ ملایا کرو، لیکن ان کے شعر کو بھی کبھی کبھی محسوس کیا کرو کہ کون پوچھے گا تیری بات رضا، تجھ سا کتے ہزار پھرتے ہیں. 1960 میں جس ذات کے 1,00,000 جنات مرید ہوں وہ ذات حضور مفتی اعظم ہند کی تھی. کہتے ہیں ان کے بہت سارے شعر تم پڑھتے ہو. میں نے کہا جی. کہتے ہیں یہ بھی شعر پڑھا کرو کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. صاحبو کچھ نہیں ہے. فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ جب کوئی تمہارے سامنے کسی امیر و کبیر کی تعریف کرے تو کہا کرو لا الہ الا انت سبحانک، اور وہ تمہاری تعریف کرے تو کہا کرو انی کنت من الظالمین. علماء کرام کی قلیل تنخواہوں پہ ان کا جو گزارا ہو رہا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے. آمین کہہ دیں، دل سے بولیں. ممبر رسول کی زینت بنے ہوئے ہیں. افسوس یہ ہے کہ جب پیسے آتے ہیں شادیوں کے موقع پر آرکیسٹرا، ڈی جے، ناچ گانے، اور پھر وہ بے ہنگم قوالیوں کا ہجوم جس میں کفریہ شعر پڑے جا رہے ہیں، اور ہمارے بچے، ہماری نسلیں، ہماری ماں بہنیں آوارگی کا شکار ہو رہی ہیں. پیسے آ گئے تو لوگ ایفل ٹاور دیکھنے چلے گئے، آدھا لباس، نیم اوریاں لباس پہن کے. بہت لوگوں کے پاس پیسے آ گئے تو کشمیر کے ڈل جھیل کے کنارے پر بیٹھ کے وہ غالب کی غزلیں پڑھتے پڑھتے مر جاتے ہیں. انہی میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ دیتا ہے، دولت و ثروت سے نوازتا ہے، تو شادی کے موقع پر پھر وہ مدینے والے آقا کو یاد کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں، حضور کو کا ہونے کا یہاں پر احساس ان کے اخلاص کی بنیاد پر پیدا ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ سب مبارکباد کے مستحق ہو. یہ رات آپ کو ملی ہے. میں یوں تو بغداد شریف بہت جاتا ہوں، لیکن جاتا جن کی وجہ سے ہوں وہ یہی لوگ ہیں جن کی جوتیاں میرے سر کا تاج بن جائیں. اور ایک شعر تو کہا تھا اس نے مدینہ شریف کے حوالے سے، لیکن میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بغداد کے بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو نہیں خبر تھی میں اس قدر بڑا ہوں. آج بھی بغداد شریف میں گھنٹوں گھنٹوں حضور غوث اعظم کے جو مہمانوں کے واش روم ہے، لیٹرنگ باتھ روم ہے، میں گھنٹوں گھنٹوں صاف کرتا رہتا ہوں. خدا کی قسم جو سکون مجھے حاصل ہوتا ہے، تو بس اسی لیے بغداد شریف جاتا ہوں. ورنہ جا چکا ہوں کئی مرتبے. رمضان شریف میں اسی میں کئی دن تھا، 1.5 مہینے تقریباً بغداد شریف اور مدینہ پاک میں. تو بہرحال دعا کریں. آپ سب چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں چلیں گے بغداد شریف. اگر اس محفل میں اگر کوئی سلفی عقیدہ، یعنی جسے وہابی کہتے ہیں، اس عقیدے کا آدمی بیٹھا ہو تو میں اس کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم کے بارے میں سلفی عقیدے کے سب سے بڑے عالم ابن تیمیہ نے ایک بات کہی ہے. اس نے کہا کہ میں ولیوں کی کرامتوں کا انکاری ہوں، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی ذات کی کرامتوں سے اتفاق رکھتا ہوں تو وہ ذات شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے. اور اس محفل میں اگر کوئی دیوبندی عقیدے کا ہو، سنیے گا بہت غور سے، تو ان کی جماعت کے ڈاکٹر اسرار مفسر قرآن نے ایک بات کہی حضور غوث پاک کے لیے. کیا کہی؟ کہتے ہیں کہ غوث پاک 900 سال پہلے تشریف لائے تھے جیلان، ایران میں بغداد شریف میں آرام کر رہے ہیں. اور اگر حضور غوث پاک قرآن شریف کے نازل ہونے سے پہلے آتے، بڑے مبارک لوگ بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں قرآن شریف تو پہلے نازل ہوا، 600 سال کے بعد غوث پاک آئے، آج سے 900 سال پہلے. ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ اگر یہی قرآن غوث پاک سے پہلے نازل ہوتا تو جیسے قرآن شریف میں بہت ساری حکایات سلیمان علیہ السلام کی، لقمان علیہ السلام کی پائی جاتی ہیں، ویسے ہی بہت ساری باتیں حضور غوث پاک کی بھی اسی قرآن میں پائی جاتی. اللہ اکبر. اب اگر یہ کہا جائے کہ جادو ہے وہ جو سر چڑھ کے بولتا ہے تو غلط ہوگا. یہ حقیقت ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ مرتبے عطا فرمائے شیخ کو. اور جو باتیں میں نے کہی ہیں، کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے ان باتوں سے، میں اختلاف پر جاتا نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہر نقطے زبر زیر کا میں ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں.
ٹھیک ہے. اب آئیے تھوڑی سی بات کریں, سنیں گے انشاءاللہ, بیٹھے رہیں گے, نہ کوئی نعرہ لگائیں گے, نہ کوئی آوا گون کا سلسلہ رکھیں گے. یہ جو شادی کے موقع پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آج مسلمانوں کی لڑکیاں, مسلمانوں کے لڑکے جس قدر شادیوں میں آوارگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا. بس ملاقات روشن غزالی بھائی سے ہوئی, ان کے دوستوں سے ہوئی, اور علماء کرام سے ہوئی, اور بالخصوص علامہ مکی صاحب قبلہ کو اس محفل کے توسل سے ان کی والدہ کے درجات ظاہری اور باطنی میں اضافہ فرمائے. سنیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. میں پھر سے اسے ریورس کرتا ہوں, سننا صاحبو, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. شادی کے کارڈ پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی, آواز آ رہی ہے؟ آپ کے ہاں جو شادی کے کارڈ چھپتے ہیں نا, اس پر یہ لکھا ہوتا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ حضور کی حدیث شریف ہے. صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ جس شادی کے کارڈ پر یہ جملہ لکھا ہو اور اس کا احترام نہ کیا جائے تو رشتے کمزور ہو جاتے ہیں. جو نالی میں کارڈ بھیج دیے جاتے ہیں یا وہاں گندگی کے ڈھیر پر وہ کارڈ پھینک دیے جاتے ہیں, اس میں اللہ اس کے رسول کا نام لکھا ہوتا ہے, تو ایسے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں. لہٰذا ان ناموں کا احترام کریں گے انشاءاللہ. بیٹھے 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 بیٹھے, ہنسی مذاق نہ کرو بیٹا. ٹھیک ہے, میں پھر سے ریورس کرتا ہوں, اس کی میننگ کیا ہے, ماں حسن نچوڑ کی طرف جائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکاح یہ میری سنت ہے. کیا ہے بیٹا؟ ریکارڈ ہو رہا ہے نا, بولنا. میرے آقا فرماتے ہیں النکاح من سنتی, نکاح یہ میری سنت ہے. کیا النکاح من سنتی کے معنی کیا ہوئے؟ بولو بھائی, جتنے لوگ ہیں اتنی آواز آنی چاہیے. نکاح یہ میری سنت ہے. حضور سنت کے معنی کیا ہے؟ طریقہ ہے, آسانی سمجھ, یہ میرا طریقہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں نکاح یہ میرا طریقہ ہے. اس کے بعد فمن رغب عن سنتی, جس نے اس سنت کے خلاف قدم اٹھایا, نچوڑ, جس نے دلچسپی نہ دکھائی, بے رغبتی پیدا کی, میری سنت کو اہمیت نہ دی, فلیس منی, وہ مجھ میں سے نہیں. مطلب میں اس کا ضامن, اس کا ذمہ دار نہیں. یہ کس کے لیے ہے؟ یورپ میں لڑکیاں لڑکیوں سے رشتے کر رہی ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ یورپ میں لڑکے لڑکوں سے رشتے کر رہے ہیں. لوگ رشتے کرنے میں عقائد بھی نہیں دیکھتے, رشتے کرنے میں مذہب بھی نہیں دیکھتے. حضور نے الٹیمیٹم دے دیا, فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کا جو اصل طریقہ ہے وہی ہے جو مدینے والے آقا کا ہے, النکاح من سنتی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے رشتہ کیسے کیا؟ پیسوں کی بنیاد پر, حسن کی بنیاد پر, پراپرٹی کی بنیاد پر, جاہ و حشم کی بنیاد پر, قبیلے داری کی بنیاد پر؟ کس بنیاد پر حضور نے رشتہ اپنا کیا کہ ہم اسے فالو کریں؟ اب آئیے اس حوالے سے تھوڑی سی بات ہوگی. حضور کی سب سے پہلی شادی, حضور کی فرسٹ وائف کون سی تھی, یہ رشتہ کس بنیاد پر ہوا, اس حوالے سے تھوڑی سی بات سنیے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی, بولتے رہیے گا بھائی, میں نہیں کہوں گا آپ نعرہ لگائیں, ہنگامہ کریں اور دو چار لوگوں کی آوازیں آ جائیں جب میں اشارہ کروں. تو کتنی عمر ہوئی حضور کی؟ عمر شریف جب 25 سال کی ہوئی, اس وقت تک حضور کی شادی نہیں ہوئی تھی. اور یہ نشر حضور نے نہیں, یہ اعلان حضور نے نہیں عام کیا تھا, یہ نکاح میری سنت ہے, یہ بات کا اعلان ہے مدینہ منورہ کا. غالباً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال ہو گئی تھی, اور مدینے کی ہر مبارک لڑکیاں اس بات کی خواہش مند تھیں کہ حضور مجھے اپنے نکاح میں لے لیں, لیکن حضور اللہ کے فیصلے کا انتظار فرما رہے تھے. ان دنوں مکہ شریف میں حالہ نام کی ایک لڑکی تھی, اس کی بہن خویلد نام کے صاحب تھے, ان کی بیٹی, جس کو دنیا حضرت خدیجہ کہتی ہے. میرے کہنے سے کہا سبحان اللہ, تو وہ ثواب تو مجھے مل جائے گا. یہ تو جانتے ہو نا خدیجہ کس کا نام ہے؟ جناب خدیجہ تھی. خدیجہ, باپ کا نام تھا خویلد, بہن کا نام تھا حالہ. ورقہ بن نوفل کے خاندان سے ان کا تعلق تھا, اور مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی. آپ کے اندر زوم پیسوں کا ہے تو توڑ دیا اس لفظ نے. سب سے زیادہ پیسے پورے مکے میں, البہا, القصیم, جدہ, ریاض میں انہی کے پاس تھے. ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام رکھا ہے کوئین آف دا مکہ, خدیجۃ الکبریٰ. مکے کی اگر کوئی رانی تھی تو خدیجہ تھی. مکے میں اگر کوئی پیسوں سے کھیلتی تھی, سب سے زیادہ پراپرٹی تھی تو امی خدیجہ کے پاس تھی. اللہ اکبر. ان کی شادی ہو چکی تھی, ایک اولاد ہوئی, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, بیوہ ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد دوسری شادی ہوئی,
اس سے 2 اولادیں ہوئیں، ان کے دوسرے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، 2 شادیاں، 3 یا 4 اولادیں ہوئیں۔ اپنے باپ کو بلایا اور اپنی کنیز سہیلی کو بلایا اور اپنے نوکر میسرہ کو بلایا اور بٹھایا، کہا خبردار اب اگر تیسرا رشتہ لے کے آئے تو خیریت نہیں، مجھے تیسری شادی نہیں کرنی ہے، مجھے تیسری شادی نہیں کرنی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے مردوں سے الرجی ہو گئی، یہ شوٹ نہیں کرتے مجھ کو، مجھے ان کے چہروں سے نفرت ہو گئی ہے، اب مجھے تیسری شادی نہیں کرنی ہے۔ باپ نے کہا اتنی بڑی پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزارے گی؟ تو کہا ساری طاقت میں اس بزنس پہ خرچ کروں گی، اے میرے باپ مجھے اب کوئی رشتہ درکار نہیں ہے، میں اپنی دماغ و جسم کی طاقت کو اس کاروبار میں لگاؤں گی، خبردار میری شادی تیسری نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت ان کی عمر تھی 40 سال۔ کتنی؟ 2 شادیاں ہو چکی ہیں، تیسری شادی کا انکار۔ اور حضور کی عمر کتنی تھی؟ کم سے کم 25 لوگ تو بولو، کتنی عمر تھی؟ میں آپ کی نہیں پوچھتا، حضور کی پوچھتا ہوں۔ 25 سال حضور کی عمر شریف، وہ بھی کس کی؟ جو حسینوں کا سردار ہے، کس کی؟ جو شہنشاہ خوباں ہے، کس کی؟ جس کی وجہ سے اللہ نے لفظ حسن کی ڈلیوری فرمائی ہے۔ میرا امام کہتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ خوش ہو جاؤ کہ تمہارے نبی کی شادی کی بات چل رہی ہے، آپ کی سماعت مبارکباد کی مستحق ہے۔ آقا کریم کی عمر شریف 25 سال، ماں خدیجہ کی عمر شریف 40 سال۔ حضور کی شادی نہیں ہوئی اور ماں خدیجہ کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں، 2 مرتبہ الگ الگ شوہروں کے نکاح میں آ کے 3 یا 4 بچوں کی ماں بن چکی ہیں، اب اپنا سارا دماغ و دل اپنے کاروبار پہ لگاتی ہیں۔ اچانک ماں خدیجہ کہتی ہیں کہ میری بزنس کے اضافے کا وقت آیا تو مجھے ایک سپورٹر کی پڑی ضرورت، تو میں نے اپنے میسرہ سے کہا کوئی اعتبار والا شخص مکے میں ہے؟ تو اس نے کہا مکے کی زمین پر کیا پوری دنیا کے جزیرے پر اگر کوئی اعتبار والا انسان ہے تو پھر آمینہ کا لال ہے وہ۔ ماں خدیجہ کہتی ہیں تعریف بہت سنی ہے، ذرا انہیں بلا کے لاؤ۔ تو کہا وہ تو نہیں آئیں گے، ان کے چچا جناب ابی طالب آئیں گے، اور ان کے بارے میں میرا عقیدہ وہی ہے جو میرے امام کا، ٹھیک، ان کو بلا کے لاؤ۔ جناب ابی طالب آئے۔ جناب ابی طالب جب آئے تو ماں خدیجہ کہتی ہیں کہ میرے کاروبار میں ایک سپورٹر کی ضرورت ہے، تعاون کرنے والے کی۔ تمہارے بھتیجے کی میں نے بڑی تعریف سنی ہے صداقت و امانت داری کی۔ فرمایا الحمدللہ۔ کہا میرا یہ بزنس کا سامان انہیں ملک شام لے کے جانا ہے، بصرہ ہو کے ملک شام۔ ملک شام کہاں پر ہے؟ یہ شام سیریا کے 2 نام ہیں، دمشق اس کی راجدھانی کو بولتے ہیں۔ تو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ غلام کے ساتھ ماں خدیجہ کا لگیج سامان بزنس کا لے کر کے حضور نکلے اور بصرہ کی طرف اور ملک شام کی طرف۔ ایک لمبی داستان ہے، میں اگر بصرہ اور شام کی بات کروں تو 1 گھنٹے لگیں گے مجھ کو منیمم، اگر میں بصرہ میں حضور کی گزرنے والی صبح شاموں پر بات کروں گا۔ اور آپ بولیں گے یار یہ کون سی فائل کھول کے بیٹھ گئے؟ حقیقت میں آپ صرف بیٹھے رہیں ویسے جیسے اپنے اپنے گھروں میں آپ وہ گملے پھولوں کے رکھے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ ضرورت نہیں نہ اٹھ کے آنے کی نہ کہیں جانے کی، کچھ دینے کی خواہش ہے تو پیروں کی مٹی دیجئے، وہ قبر میں کام آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ بس بیٹھے رہیے گا۔ یہ باتیں اتنی آسانی سے میں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ کرنا چاہتا ہوں۔ ماں خدیجہ کہتی ہیں کہ میرا نوکر میسرہ واپس آ گیا بزنس کے ساتھ، حضور بھی ساتھ میں تھے، واپس آ گیا۔ میں نے کہا محمد عربی کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میسرہ کہتا ہے اے میری مالکن غضب کا آدمی نکلا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا لمبے سفر کیے، کہا کچھ تو بتاؤ وہ ہیں کہاں پر؟ کہا مکے کی سرحدوں پہ آرام کر رہے ہیں اور کہہ رکھا ہے کل صبح کو آؤں گا تو خدیجہ کا حساب کتاب میں کر دوں گا۔ سننا غور سے، میں ان کا حساب کر دوں گا۔ ماں خدیجہ کہتی ہیں سفر کی کچھ تو باتیں بتا۔ سننا ایک بات اپنے نبی کی، اگر نبی سے محبت ہے تو۔ ماں خدیجہ کہتی ہیں پھر تو میسرہ کہتا ہے قافلہ آگے چلا، جہاں قافلہ پڑاؤ ڈال کے قیام کر رہا تھا وہاں پانی کا چشمہ تھا، جانوروں کے لیے گھاس تھی، اور وہیں پر ایک بڑا ہی موٹا پیڑ تھا، اسی پیڑ کے سائے میں سب کھا پی کے آرام کر رہے تھے۔ تو خدیجہ کہتی اور محمد عربی کہاں تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میسرہ غلام کہتا ہے وہ جانوروں کے لیے چارے کا انتظام کر رہے تھے۔ کہا پھر کیا؟ وہ سب سے آخر میں آئے تو پیڑوں کے نیچے بیٹھنے کی سایہ دار جگہ نہیں تھی۔ بولے پھر کیا ہوا؟ بولے حضور نے کسی کو لات نہیں ماری، اٹھ
میں بھی تو اسی مسافرت کا حصہ ہوں, مجھے بھی جگہ چاہیے. کسی کو حضور نے ٹچ نہیں کیا. اس پیڑ کے سائے سے دور جا کر کے ریت کا چھوٹا سا ٹیلا نما تھا ایریا, حضور جا کر کے کھلی ہوئی دھوپ میں دوپہر میں وہیں پر بیٹھ گئے. بالکل اوریجنل دھوپ, اوریجنلٹی کے ساتھ, بڑی حدت کے ساتھ دھوپ حضور کے سر مبارکہ کے اوپر تھی. میسرہ کہتا ہے اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا؟ دل کہتے سبحان اللہ کہنا. اس نے کہا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا پیڑ کے نیچے تو قافلے والے سوئے ہوئے تھے, لیکن پیڑ کا سایہ محمد عربی کے سر کے اوپر نظر آ رہا تھا, حضور کے سر مبارکہ. میں سمجھ گیا یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, بڑی جاذب, بڑی مقناطیسی شخصیت ہے. مال آیا منڈی میں تو لوگ مال نہیں محمد عربی کو دیکھ کر کے سامان خریدنے لگے. ایک لمبی گفتگو ہے. بولے حضور صبح آئے. سننا اس فائل کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو آئے نا, خدیجہ کہتی ہیں, پیر کرم شاہ ازہری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, حضور کو دیکھنے کے لیے وہ اپنے گھر کی چھت پہ چلی گئی تھی, بالکنی پہ, اور اپنی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پہ لگا کے حضور کا انتظار کر رہی تھی. وہ آ رہے ہیں, وہ آئے, وہ آنے والے ہیں, انہی خیالوں سے کرتی ہوں دل لگی میں بھی. حضور کا انتظار کرتی تھی. جیسے حضور آرام سے آہستہ آہستہ امی خدیجہ کے مکان کی طرف آئے, وہ دوڑ کر کے, ماں خدیجہ کہتی میں نیچے آ گئی. پہلی مرتبہ میں نے حضور کو اتنے قریب سے دیکھا. عمر کتنی ہے خدیجہ کی؟ ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. اور حضور کی 25. حضور کی شادی نہیں ہوئی اور ماں خدیجہ کی 2 ہو چکی ہے. اس بات کو رکھنا ذہن پہ. ماں خدیجہ کہتی ہیں حضور میرے سامنے بیٹھے تھے, میں حساب و کتاب کیا کرتی, میں تو حضور کے چہرے کو دیکھا تو بھول گئی میں کس کام کے لیے بیٹھی ہوں. میں نے اپنے آپ کو سنبھالا, اتنے قریب سے دیکھا حضور کو. ذرا پیار سے کہہ دے سبحان اللہ. شاعر کہتا تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے, تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. ماں خدیجہ کہتے میں حضور کو دیکھتی رہی, پھر میں نے حضور کو اپنی طرف متاثر کرنا چاہا, متوجہ کرنا چاہا. تو میں نے کیا کہا, ذرا یہ بتائیں کہ یہ بڑی والی کھجوریں کتنے کی بکی ہیں؟ تو حضور نے گردن نہیں اٹھائی. علامہ مکی صاحب قبلہ, حضور نے گردن نہیں اٹھائی. ماں خدیجہ نے کہا یہ بڑی والی کھجوریں کتنے کی بکی ہیں؟ حضور نے گردن نہیں اٹھائی, نظریں جھکا کے بولے یہ اتنے کی بکی ہیں. سامنے ماں خدیجہ بیٹھی ہوئے. پھر فرماتی چھوٹی والی کھجوریں, تو پھر حضور نے گردن نہیں اٹھائی, فرمائے وہ اتنے کی بکی ہیں. میں نے کہا یہ مال, حضور نے گردن نہیں اٹھائی اور گردن جھکائے. میرا امام کہتا ہے یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. آپ سمجھیں, آپ کے نبی کے حسن کی بات چل رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آقا کریم نے اماں خدیجہ کو, وہ کہتی ہیں اس کمرے میں حساب و کتاب ہو رہا تھا جس کمرے میں بڑے بڑے رؤسان زمانہ آ کے بیٹھتے تھے, اور بڑے بڑے امیر زادے آ کے بیٹھتے تھے, اور بڑے بڑے راجہ مہاراجہ کے دربار کے کیبنٹ منتری میرے سامنے آ کے بیٹھتے. میں عمر میری 40 سال کی تھی, لیکن وہ حساب کم کرتے تھے اور مجھے دیکھتے تھے زیادہ. اب دل کہتے سبحان اللہ کہنا. ماں خدیجہ کہتی ہیں لیکن میرا حسن اگر کہیں شکست کھایا ہے تو آمینہ کے لال کے آگے کھایا. سبحان اللہ. حضور میری طرف متوجہ نہ ہوئے, میں حضور کو دیکھتی رہی. حضور نے حساب کیا اور نظریں جھکائی, اور حضور چپ چاپ میرے گھر سے نکلے چلے گئے. حضور تو چلے گئے لیکن میرا دل حضور کے ساتھ چلا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہ میں نے اس سے پہلے ایسی آنکھیں دیکھی تھی, نہ اس سے پہلے میں نے ایسے لب دیکھے تھے, نہ اس سے پہلے میں نے ایسی بینی شریف دیکھی تھی, نہ اس سے پہلے میں نے ایسے رخسار دیکھے تھے, نہ اس سے پہلے میں نے ایسا زکن دیکھا تھا, نہ اس سے پہلے میں نے ایسا صدر مبارک دیکھا تھا. آمینہ کہتی خدا کی قسم میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا. آواز آئی دیکھتی بھی کیسے, بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف. تکبیر, نعرہ رسالت, حضور کی غوث اعظم کانفرنس. یہ حضور کے حسن کی بات ہے. ماں خدیجہ کہتی ہے حضور تو چلے گئے لیکن میرا دل لے کے چلے گئے. آئے ہائے, میں دن بھر اپنے کام میں بزی ہوتی اور شام کو جب میں سونے کے لیے آتی تو حضور کی یادیں میرے بستر پہ آ جاتی. وہ ایک غزل کا شعر ہے, دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے, رات آئی تو تیری یاد نے سونے نہ دیا. ایک دن ماں خدیجہ کے چہرے کی اداسی نے پوچھ لیا ان کی سہیلی, اے خدیجہ کیا بات ہے, کہ اے خدیجہ کیا بات ہے. کوئی بات نہیں, ادھر توجہ رکھیں. جب حضور کی بات ہو تو توجہ رکھیں سامنے. مجھے اچھا لگ رہا ہے, پتہ نہیں کیوں روحانیت کا احساس ہو رہا ہے.
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. سہیلی نے کہا کہ خدیجہ کیا بات ہے، تو بڑی خاموش ہو گئی ہے. تو خدیجہ نے کہا میں شادی کرنا چاہتی ہوں. اشارہ تو سمجھتے ہیں نا بھائی، میں شادی کرنا چاہتی ہوں. کہا تم نے تو انکار کر دیا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، تم نے بڑی سختی کی تھی. کس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ تو کہا میں محمد عربی سے رشتہ کرنا چاہتی ہوں. تمہیں تو مردوں سے بہت زیادہ محبت نہیں تھی. کہا اگر وہ صرف مرد ہوتا تو اس سے شادی نہ کرتی، وہ تو حسینوں کا سردار معلوم ہو رہا ہے، تو اس رشتے کو لے کے جا. تو ان کی سہیلی نے کہا کہ حضور کی 2 پھپھو ہیں، مخدومہ عاتقہ اور صفیہ، اور میرے بڑے قریبی تعلقات ہیں، میں کل رشتہ آپ کا لے کے جاؤں گی. سنیں یہ حضور کی شادی کی بات. آپ کی شادی کی بات ہو تو آپ کھڑے ہو جاؤ، بولے بس بولتے رہیے حضور، بیان کرتے رہیے. یہ اس کی شادی کی بات ہے جسے شب اسرا کا دولہا کہا جاتا ہے. جس کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو یہ سروں پہ سہرے نہ ہوتے یار، سمجھے. یہ جو نسلوں کی افزائش کے معاملات ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے. یہ دروازے کھلے ہیں تو حضور کی سنت سمجھ کر کے ہم نے اسے فالو کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب پہنچی نا خدیجہ کی سہیلی رشتہ لے کر کے، حضور بیٹھے تھے، جناب ابی طالب بیٹھے تھے، ان کے سامنے ان کی بیوی مخدومہ فاطمہ بنت اسد بیٹھی تھی جو مولا علی کی ماں ہے. کاش ماں کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دیتے. حضور کی سمدین ہیں، حضور کی چچی ہیں، مخدومہ فاطمہ کی ساس ہیں، حسن و حسین کی دادی ہیں، امام زین العابدین کی پردادی ہیں، غوث اعظم اور غریب نواز کی جدہ ہیں. مخدومہ فاطمہ بنت اسد جن کی قبر میں حضور نے آرام کیا ہے. قبر میں پڑھے آپ علامہ عبدالرحمن محدث دہلوی، کوئی معمولی نام ہے. کرکٹ کی بات ہوتی تو آپ بولتے ہیں ہاں یہ نہیں، یہ ریکارڈ ہے. یہ تو حضور کے گھر کی تاریخی باتیں ہیں. اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، اور جیسے خدیجہ کی سہیلی نے انٹری کیا نا تو بڑی خوش تھی. او مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. تو فاطمہ بنت اسد نے کہا ہے کیا بات ہے، گھر میں بڑی خوش ہو کے میرے آئی ہے. تو خدیجہ ماں کی سہیلی نے کہا رشتہ لے کے آئی ہوں. کیا کہا؟ رشتہ لے کے آئی ہوں. کہا کس کا رشتہ لے کے آئی ہے؟ تو کہا خدیجہ کا رشتہ لے کے آئی ہوں. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. خدیجہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ تو اشارہ کر کے کہا اس محمد عربی سے رشتہ کرنا چاہتی ہے. جیسے حضور کی طرف اشارہ کیا، حضور نے اپنی گردن شریف جھکا لی، اور جھکا کے حضور کی بارگاہ سے ایک خاموشی سی آواز آئی. عجیب بات ہے، یہ جو خدیجہ کی سہیلی میرے گھر میں رشتہ لے کے آ رہی ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے کہ بہت پہلے اللہ نے مجھے اس رشتے کی خبر دے رکھی ہے. سبحان اللہ. جنت میں میرا اور میری خدیجہ کا عقد ہو چکا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. حضور نے خاموشی سے گردن جھکائی اور مسکرائے. یہ مسکرانا یس کی نشانی ہے. سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سمجھ گئے. مسکرانا یس اور ہاں کی نشانی ہے. حضور کا رشتہ پکا ہو گیا. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. آقا کریم کا رشتہ ماں خدیجہ سے. حضور کی عمر کتنی ہے؟ سبحان اللہ. پھر سے بولو بھائی. اور ماں خدیجہ کی ان کی 2 شادیاں ہیں. حضور کی فرسٹ میرج ہے، پہلی شادی حضور کی، ان کی تیسری ہونے والی ہے. آخر شادی کا دن آ گیا. شادی کا دن آ گیا. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دولہا بننے والے ہیں. اس واقعے کو سننا غور سے. ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں. رات کے اتنے بجے بھی اتنی محبتوں سے لوگ شادی کی محفل میں بیٹھے ہوں، اس سے بابرکت اور کیا ہو سکتا ہے؟ غریبوں کا اس سے بڑا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ علماء کرام اس قدر محبت سے بیٹھے ہیں. اللہ ان کی جوتیوں کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو پاک کرے، اور ان کی ذمہ داریوں کو انہیں خود کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی تنخواہوں میں اللہ بڑی برکتیں عطا فرمائے. نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو اسباب پیدا ہوتے ہیں. سنیں اللہ کے رسول دولہا بننے والے ہیں. جناب ابی طالب نے آ کے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اے محمد عربی میرے بھتیجے، تمہاری شادی کا دن ہے. آج تمہاری شادی کا دن ہے. استقبال کر لے ہمارے آپ کے بیچ آج کے جلسے کے سرپرست قائد قوم، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ محمد اسلم القادری صاحب کی بلا تشریف لے آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فیضان غوث اعظم کانفرنس حضرت علامہ اسلم القادری صاحب کی بلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معافی چاہتا ہوں. ماشاءاللہ علماء کرام اور مشایخ کرام کا آنا اللہ اسے باعث برکت بنائے. سنیں آپ آقا کریم صلی اللہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک. آپ اس وقت ریکارڈ کی نظروں میں ہیں اور آپ محفوظ ہو رہے ہیں.
فرشتوں کی بھی نگاہ میں اور ظاہری طور پر اسکرین کے ذریعے سے بھی. سنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولہا بننے کا وقت آیا. جناب ابی طالب نے کیا کہا؟ میں نے ان کے بارے میں کہا کہ وہی میرا عقیدہ جو میرے امام کا ہے. کیا کہا؟ اے میرے بھتیجے محمد عربی، آج تمہاری شادی کا دن ہے. توجہ ہے؟ بولو بھائی توجہ ہے. آج تمہاری شادی کا دن ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لو. سننا بھائی جان، ادھر دیکھیں بھائی جان، بہت بہت شکریہ. حضور سے کہا ابی طالب نے، جناب ابی طالب نے، آج تمہاری شادی کا دن ہے اور کسی کو اپنی شادی میں چیف گیسٹ بنا لو. علامہ مختار احمد نعیمی امریکہ، ان کی تحقیق کے مطابق سنیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ حضور سے جناب ابی طالب نے کہا اے بھتیجے تیری شادی ہے، کسی کو خاص مہمان بنا لے. تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کس کو بناؤں؟ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 2.5-3 مہینے کا تو میرے باپ کا جناب عبداللہ کا مدینہ شریف میں دار نابغہ محلے میں انتقال ہو گیا تھا. جب میں 6 سال کا تھا تو میرے ران پر ابوا شریف کی پہاڑی پر میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا. جب میں 8 سال کا تھا تو میرے دادا عبد المطلب کا میری نگاہوں کے سامنے انتقال ہو گیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ میں کسے بناؤں چیف گیسٹ؟ کسے بناؤں اپنی شادی میں خصوصی مہمان؟ نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ میری کوئی بہن ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں ہے. کسے بناؤں؟ میری ماں آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا. حضور یہ کہہ کے رونے لگے. بہت دیر تک گھر میں خاموشی تھی. پھر جناب ابی طالب سے حضور نے کہا چچا اگر اجازت دے تو ایک ذات کی طرف میرا ذہن جا رہا ہے، میں اسے اپنی شادی میں چیف گیسٹ بنا لوں. اگر آپ بہرے ہوں گے تب بھی سبحان اللہ کہیں گے. ہنسی مذاق کے لیے آئے ہوئے ہیں تب بھی گزارش ہے کہ چلے جائیں. ہم تو 2 لوگوں پر 40 سال سے تقریریں کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے یہی کرتے ہیں، یہاں بھی کرتے ہیں، پورے ملک میں جھاڑو لگاتے رہتے ہیں. سن لیں آپ کیا کہا تھا حضور نے؟ اے میرے چچا میں چاہتا ہوں کہ ایک ذات کو اپنی شادی میں چیف گیسٹ بنا لوں. تو فرمایا کس کو بنانا چاہتے ہو؟ تو حضور نے رو کے کہا تھا وہ کوئی اور نہیں، میری ماں امی حلیمہ ہے. امی حلیمہ. ہاتھ اٹھائے رکھیں، اٹھائیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور کی شادی میں چیف گیسٹ کون تھا تو یہ جواب دینا میں ذمہ دار ہوں، امی حلیمہ تھی. یہ آواز آئی آپ کی؟ حضور کی شادی میں خصوصی مہمان کون تھا؟ ماں حلیمہ. لیکن افسوس ہے کہ بیٹوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو اپنی ماں کو دعوت دینا بھول جاتے ہیں، اپنی ماں کی ہی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں جب تک میری ماں زندہ تھی میرا کوئی کام رکا نہیں، اور ماں کے انتقال کے بعد بھی میرا کوئی کام رکا نہیں. لوگوں نے کہا کہ ماں کے انتقال کے بعد کیسے کام ہوتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا تھا اور میں قبر کے قریب بیٹھ کر کے دعا کرتا تھا. میری ماں قبر کے نیچے آمین کہتی تھی، میرا کام ہو جایا کرتا تھا. آپ میں سے آپ کی ماں زندہ ہے؟ بتائیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے. ماں زندہ ہے، خوش قسمت ہیں آپ، الحمدللہ رب العالمین. اٹھائے رکھیں، ذرا محبت سے کہہ دیں اے اللہ تیرا شکر ہے. بولتے کیوں نہیں بھئی آپ لوگ؟ اونچی آواز بولے. یہ جو زبان آپ کے منہ میں ہے نا یہ بھی اسی کی دودھ کا اثر ہے، جس کے ہونے پر شکر کے جملے نہیں نکلتے. جب انتقال ہوگا تب احساس ہوگا آپ کو یہ ماں کتنی عظیم نعمت ہوتی. میں 1.5 مہینے کے بعد بغداد شریف سے جب چاند رات کو گھر آیا تو سیدھے ایئرپورٹ گیا. آج بھی میں رات کو 12, 1, 2, 3 بجے جب گھر واپس جاتا ہوں، میں باسیت سے گھر سے نکلا ہوں، سمجھ رہے، صبح میری فلائٹ ہے، بمبئی جاؤں گا کچھ گھنٹے کے لیے، سیدھے اسٹیج پر، پھر ایئرپورٹ سے کلکتہ. یہ کتوں کے طریقے سے بھوگتا ہوں. آپ کے سامنے کوئی نئی میں محفل میں نہیں آیا ہوں، میرا یہ روز کام ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا درد میری ماں کے جانے کے بعد ہوا. رات کے 2 بجے کی 3 بجے میں کہیں سے آتا ہوں سب سے پہلے ماں کی قبر پہ جاتا ہوں. شاعر نے کہا تھا اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا. وعدہ کرو جب کہیں بھی گھر سے جاؤ گے باہر تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جاؤ گے. اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو، میں حلف نہیں اٹھا رہا ہوں. بولو بھائی انشاءاللہ بولو. ہاں اپنی ماں کی خدمت کرو گے انشاءاللہ بولیں. سمجھ رہے ہیں؟ میرے ایک دوست تھے، میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے کہا یار وہ تمہاری ماں کہاں ہے؟ وہ 100 سال کے آس پاس تھی، مجھے بڑی محبت تھی ان سے. تو رونے لگے، بولے آصف بھائی امی کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا رے کب ہوا؟ تو بولے آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگے کہ آصف بھائی افسوس کی بات ہے کہ میرا بڑا والا بھائی جو ہے نا وہ میری ماں سے 2 سال سے بات نہیں کرتا تھا. میرا سگا بڑا بھائی 2 سال سے مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. میں نے کہا پھر؟
تو بولے رمضان کا مہینہ آیا تو میری ماں روتی تھی افطاری کے وقت. میری ماں افطاری کے وقت روتی تھی اور کہتی تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے باتیں نہیں کرتا, میرا بیٹا مجھ سے باتیں نہیں کرتا, میرا بیٹا مجھ سے باتیں نہیں کرتا. بیٹے بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے, اب یہاں سے جانا نہیں, ٹھیک ہے بیٹا, زیادہ امتحان نہ لو کسی کے صبر کا, ٹھیک ہے. اتنے بھی لوڈ نہیں اپنے بچوں پہ ہم لوگ کی, گھر والے بھگا دیے تو تمہارے یہاں چلے آئے, ٹھیک ہے. گھر میں بچوں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں یار, ٹیلی فون سے بات کرنے کا ٹائم نہیں, تم بار بار ڈسٹرب کرتے ہو. سنیں آپ, میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے رمضان کے دنوں میں افطاری کے وقت میری ماں روتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میرے بیٹے نے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا, یہ قبولیت کا وقت ہے, اے میرے مولا میرے بیٹے کے دل میں میری محبت دے دے, مجھ سے باتیں کرے, رمضان کے مبارک مہینے چل رہے ہیں, اس کے روزے قبول ہو جائیں. لیکن وہ بات نہیں کیا. ماں نے چاند رات کو معلوم کیا کہا؟ یہ درد وہ سمجھے گا جس کی ماں کا انتقال ہوا, جس نے اپنے کاندھے پر اپنی ماں کے جنازے اٹھائے ہوں, اور گھر جائے تو گھر سے وہ برکت والی آواز سے محروم ہو جائے تو اس کی چیخیں بلند ہو جاتی ہیں. میری ماں حضور غوث پاک سے اور امام حسین سے بڑی محبت کرتی تھی. میری ماں کا انتقال بھی امام حسین کی شہادت کی تاریخ عاشورہ کے دن ہوا ہے, الحمدللہ رب العالمین. تقریباً یہ 5 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے آصف بھائی میری ماں نے چاند رات سے مجھ کو کہا کہ بیٹا کل عیدگاہ میں میرا بیٹا نماز پڑھنے آئے گا. میں نے کہا ہاں وہ تو آئے گا. بولے میں بھی عیدگاہ جاؤں گی. میں نے کیا کرنے جائے گی؟ تو بولے اپنے بیٹے کو دیکھنے جاؤں گی. میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا, میرا بیٹا مجھے دیکھنے نہیں آتا, تو میں تو اپنے بیٹے کو دیکھ سکتی ہوں. تو میں نے کہا پھر؟ بولے آصف بھائی نکلی, وہ لاٹھی لے کے ٹک 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 نکلی, عیدگاہ پہنچ گئی. لوگ اندر نماز پڑھ کر کے خطبہ وغیرہ فارغ ہو گئے, سب گلے مل رہے تھے, تو میری ماں بھی خوش ہو گئی. اور جب سارے نمازی باہر نکل رہے تھے تو میری ماں نے اپنے آنچل پھیلا دیے, آجا میرے بیٹے. جیسے بڑے والے بھائی کو دیکھا, میری ماں نے آنچل پھیلا دیے, کہا آجا میرے بیٹے سینے سے لگ جا. آج عید کا دن ہے. قمر بدایونی نے کہا تھا عید کا دن ہے, گلے آج تو مل لے ظالم, رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا پھر؟ بولے آصف بھائی میری ماں ایسے ہی اپنے آنچل کو اٹھائے رو رہی تھی اور بڑے بھائی کو اپنی طرف قریب کرنا چاہتی تھی, اور جب بڑا بھائی مسجد سے باہر نکلا تو ماں کو دیکھا, وہ جھلا گیا. اس نے زور سے اپنا پیر پٹکا اور ماں کی طرف الٹے سیدھے جملے بول کر کے اپنے گھر چلا گیا. میری ماں زمین پر گر پڑی. میں نے اسے اٹھا لیا. میں نے کہا ماں, رونے لگی. بولے بیٹا اسے نہیں خبر, میں نے خشک روٹیاں کھا کر کے اپنے پستان کا دودھ اسے پلایا, اس کے پیشاب کیے ہوئے بستر پر میں سوتی تھی. بھائی صاحب ادھر دیکھیں, آپ ادھر دیکھیں, ادھر آپ ادھر دیکھیں. دماغی اعتبار سے کوئی دقت ہے کیا آپ کو؟ جو پیچھے بیٹھے ہوئے سفید ٹوپی لگا کے ترکی والی ہے, آپ, ہاں میں آپ سے کچھ دقت ہے آپ کو؟ امی نہیں ہے آپ کے گھر میں کوئی؟ آپ کے ٹینٹ ہاؤس سے آئے ہوئے ہیں یار. یہ ماں کی بات ہے بھائی, سن لو اسے. یہ عمر شریف کے ڈرامے نہیں ہے. بعد میں احساس ہوگا جب ماں جیسی دولت چلی جائے گی. ہاں, ماں کا نام لے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں. ساری خوشیاں ہم لوگوں کی ماں کی قبریں دیکھ کر کے بند ہو جاتی ہیں. لاکھوں کروڑوں لوگ چاہنے ماننے والے ہیں, لیکن ماں کی قبروں پہ ٹوپیاں اس کے قدم پہ رکھ کر کے چیخ مار کر کے روتے. یار ماں ہے تمہارے گھر میں, تمہارا دل پتھر جیسا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا. سنیں آپ, کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا, اور میری ماں یہ چوتھی صف میں باب عائشہ ہے. فرماتے ہیں میرے آقا, اور میری ماں اس گیٹ پر کھڑے ہو کے بولتی بیٹے محمد ادھر آؤ, تو میرے آقا فرماتے نیت توڑ کر کے میں اپنی ماں سے لپٹ جاتا. وہ امام الانبیاء کی بات کرو, کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ حضور کو اپنی ماں سے کتنی محبت تھی. 6 مرتبے یا 8 مرتبے حضور اپنی ماں کی قبر پہ گئے ہیں, ابوا شریف کی پہاڑی پر, اور جا کے حضور اتنا روئے ہیں کہ حضور کی داڑھی شریف بھیگ گئی ہے. ماں کا تذکرہ ہوتا تو حضور کی آنکھیں بھر جاتی تھیں. اور آپ کے لیے کپل شرما کے ڈرامے کی اسٹیج کی محفل لگ رہا ہے, کوئی سنے تو اسے سننے دیجیے, ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ, ہنسی مذاق بالکل نہ کریں, میں اسے قائل نہیں ہوں. معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ بولے آصف بھائی میری ماں زمین پر گر پڑی, میں نے اسے اٹھایا اور اٹھا کے گھر لایا تو میری ماں رونے لگی. بولے بیٹا میں نے خشک روٹیاں کھا کے اپنے پستان کے دودھ کو اس کے لیے بچا کے رکھا تھا. اس کے پیشاب کیے ہوئے بستر پر میں سو جاتی تھی اور اسے اپنے سینے پر سلا دیتی تھی تاکہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو. سخت سردی کے موسم میں
آج میرا بیٹا مجھ سے بات نہ کیا عید کے دن، کیا قصور ہے میرا، کیا غلطیاں میں نے کی ہے؟ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ سیتا مڑھی کے زمین پہ رہنے والوں، اس نے کہا آصف بھائی میری ماں روتی رہی تڑپتی رہی، علامہ مکی صاحب عید کے دن ابھی تھوڑی دیر پہلے لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلے ہیں، وہ کہتا ہے بس میری نگاہوں کے سامنے میری ماں کا داہنا ہاتھ اس کے سینے پر آیا اور دل میں دھڑکن پیدا ہوئی اور میری ماں کا میری ہی نگاہوں کے سامنے تھوڑی دیر میں انتقال ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عین عید کے دن نماز عید کے بعد صرف بیٹے نے بات نہ کی اور ماں کا انتقال ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کہتا میں تڑپ گیا آصف بھائی، تھوڑی دیر کے بعد بڑا والا بھائی میرے گھر آ گیا، میرے دل نے کہا کہ اسے باہر پھینک دوں، پھر میرے دل سے آواز آئی آخرت میں پتا چلے گا، اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہاں پتا چلے گا جیتا کون اور ہارا کون۔ سمجھ رہے ہیں؟ ماں کی خدمت سے ولایتیں مل جاتی ہیں۔ ماں اگر زندہ ہو تو ایسا کوئی کام نہیں ہے جو آپ کا رک جائے، اگر ماں کی آپ نے خدمت کر لی ہے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ کہیں بھی جاؤ گے تو اپنی ماں کی دستبوسی کر کے جاؤ گے انشاءاللہ۔ ماں زندہ ہے تو اس کی خدمت کرو انشاءاللہ، کبھی زور سے بولنا بھی نہیں ماں کے آگے، اور اپنے ہاتھ وہ اٹھا لیں جن کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اٹھائیں، اب اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، میرا بھائی بھی شامل ہے۔ اٹھائیں، وعدہ کرو ان کی قبروں پہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ کہا آپ لوگوں نے، جاؤ گے انشاءاللہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ماں کی قبروں پہ جاؤ تو کبھی خالی ہاتھ مت جاؤ، چونٹیوں کو چینی ہی صحیح لے کے جاؤ، پرندوں کے لیے بسکٹ لے کے جاؤ، یہ چونٹیاں چینی کھا کے تمہاری ماں کے لیے میٹھی میٹھی دعا کرتی ہیں۔ اور ایک بات صوفی سلطان میں نے فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک قبرستان میں 100 مردے ہوں تو یہ سوچ کے مت جاؤ کہ یہاں پر میرے ماں باپ ہی دفن ہیں، یہ سوچ کے جاؤ کہ یہاں 100 مردے ہیں تو 100 مرتبے مدینے والے آقا تشریف لا چکے ہیں۔ یہ حضور کی گزرگاہ ہے، یہ حضور کی جلوہ گاہ ہے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ ان مرحومین سے اپنے رشتے کو جوڑ کر کے رکھو گے اور ان سے تعلق روحی باقی رہے گا تو نسلیں ہمارے آنے اور جانے کے راستے دیکھیں گی۔ ماؤں کی تعظیم پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کتنے پیارے ہیں، اگر گفتگو کا یہی ٹاپک ہوتا تو بڑی لمبی گفتگو ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میری شادی میں جو چیف گیسٹ بنے وہ کوئی اور نہیں، حضرت امی، ہاتھ اٹھا کے بولے کون؟ ماں حلیمہ بنے، ماں حلیمہ بنے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے نکاح کا وقت آیا تو نکاح خاں کی حیثیت سے 2 شخصیتیں ہیں، 2 لوگ آئے، ایک جناب خویلد، ایک جناب ابی طالب، دونوں نے حضور کا نکاح پڑھایا اور حضور کی شادی ماں خدیجہ سے ہو گئی۔ آپ کے ہاں سسٹم ہے کہ حسیب الرحمان بھائی کی بارات جائے گی اور دلہن کو لے کے آئے گی۔ مکہ شریف کا یہ سسٹم نہیں تھا، مکہ شریف کا سسٹم یہ تھا کہ دولہا بارات کے ساتھ جائے گا، نکاح کے بعد سسرال میں رک جائے گا۔ یہ مکے کی تہذیب ہے، یاد کر لیں۔ حضور بھی گئے تو امی خدیجہ کے مکان میں رک گئے۔ وہ شیب ابی طالب سے بارات نکلی تھی اور مروہ پہاڑی کے قریب میں ماں خدیجہ کا مکان تھا۔ میں ابھی 10-15 دن پہلے وہاں پر جایا کرتا تھا تو یہی سوچتا تھا کہ یہ حضور کی سسرال ہے، ماں خدیجہ کا یہاں پر مکان تھا، گھوم گھوم کے وہاں دعا کیا کرتا تھا۔ اس مکان میں حضور نے اپنی زندگی کے تقریباً 28 سال گزارے۔ اگر دل کہے تو ایک آدمی سبحان اللہ کہے۔ اسی مکان میں حضور کی پہلی بیٹی حضرت زینب پیدا ہوئی، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی مکان میں مخدومہ رقیہ پیدا ہوئی، اسی مکان میں مخدومہ ام کلثوم پیدا ہوئی، اگر کوئی منع کرے تب بھی سبحان اللہ کہنا۔ اسی مکان میں ماں فاطمۃ الزہرا پیدا ہوئی ہیں۔ اسی مکان میں حضور کی 2 مبارک اولادیں بیٹوں کی صورت میں پیدا ہوئی ہیں، جن کو جناب قاسم اور جناب عبداللہ کہا جاتا ہے۔ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ ریورس کرتا ہوں، 4 بیٹیاں اور کتنے ہوئے؟ اونچی بولے۔ حضور کے دونوں بیٹے اسی مکہ شریف میں انتقال کر گئے۔ 4 بیٹیاں بچی، 2 انتقال کر گئے۔ ایک دن ماں خدیجہ نے حضور سے کہا، سننا بہت غور سے، ہم آپ سے نہیں کہتے آپ چیخ پکار کے نعرہ لگائیں، بس آپ بیٹھے سن لیں بس، تاکہ یہ باتیں میں بھول جاؤں تو کبھی مجھے بتائیں بس۔ ماں خدیجہ نے حضور سے کہا، سرکار میرے آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا اپنے 2 بیٹے انتقال کر گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں۔ تو ماں خدیجہ کہتی ہیں حضور سننا سب لوگ، ماں خدیجہ کہتی ہیں کہ حضور جو اپنے بیٹے انتقال کر گئے یہ کس حالت میں ہیں، یہ کس حالت میں ہیں؟ اگر دل کہے تو بولنا سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ وہ بیٹے جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ یہ بات کس نے کہی؟ حضور نے کہی۔ کیا
تیرے بیٹے جو میرے بیٹے تھے وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں. جواب ہو گیا کہ نہیں؟ بولو بھائی، جو بزرگ لوگ ہیں وہ جواب سنیں. وہ جواب ہو گیا. لیکن حضور نے ایک جملہ اور آگے بڑھا کے ظاہری طور پر سوال کو مشکل کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ تو ماں خدیجہ کا جواب سنو. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فرمایا نا 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 میں اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اپنے دیکھے ہوئے سے زیادہ آپ کے کہے ہوئے پر بھروسہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کیا کہا تھا حافظ صاحب نے؟ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اسی مکان میں پیدا ہوئیں. کبھی جانا تو گیٹ آف مروہ، اولڈ گیٹ آف مروہ کے قریب جانا تو آپ کو پتا چلے گا یہیں پر ماں خدیجہ کا مکان تھا. اسی مکان میں حضور کی 4 شہزادیاں پیدا ہوئیں. جاؤ گے تبرکن چلے جانا آب و ہوا سے اپنی ذات کو مسک کرنے کے لیے انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں معلوم ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی. کتنے؟ زور سے بولیں. حضور کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی تو ماں خدیجہ کی عمر شریف تقریباً 55 سال کی ہوئی. کتنے؟ 55 سال کی ہوئی. 55 سال کی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی کی طبیعت بگڑ رہی ہے. مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت، توجہ دیں بھائی، مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت رمضان شریف کے 9 رمضان شریف کو جب روزے فرض نہیں تھے طبیعت بگڑ گئی. 4 بیٹیاں حضور کی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. ان کی سہیلی گھر پہ آ گئی. یہ باتیں یاد رہیں گی 2-4 لوگوں کی نہیں یاد رہیں گی؟ ہاں یاد رہیں گی. بے توجہی کا شکار نہ ہو جائیں. بڑی آزمائشوں میں لوگ ڈال دیتے ہیں کبھی کبھی. حقیقت بات ہے. سنیں آقا کریم اگر میں بتا دوں آپ سے، میں حضور کی شہزادیوں کی، حضور کے ایک ایسی مبارک کہانیاں ہیں جو رشتوں کے حوالے سے ہیں، سننے کا ذوق نظر آئے تو میں کئی گھنٹے بول سکتا ہوں. حضور کی ساری بیٹیوں کی شادی کی داستان ہے. الحمدللہ رب العالمین. میں کوئی ہنگامہ نہیں کرتا، میں خاموشی سے بات کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شہزادیاں بڑی ہو رہی تھی اور ماں خدیجہ کی عمر شریف بھی حضور سے 15 سال اوپر چل رہی تھی. اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سہیلی ماں خدیجہ سے ملنے کے لیے، ماں خدیجہ کی سہیلی ان سے ملنے کے لیے آئی نا گھر پہ، تو گھر میں اندھیرا تھا. جملہ سننا، گھر پہ اندھیرا تھا. تو سہیلی نے خدیجہ سے کہا خدیجہ کیا بات ہے، تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ تو ماں خدیجہ جو سب سے بڑی پیسے والی عورت تھیں، آپ نے فرمایا تھا کہ بات یہ ہے کہ چراغ نہیں ہے. کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں ہے. کہا منگا لیتی، کہا پیسے نہیں ہے. سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ دنیا کی سب سے، مکے کی گلف کنٹری کی سب سے بڑی پیسے والی عورت، اس کی بیماری کی شب ہے 9 رمضان کو اور گھر میں اندھیرا ہے. سہیلی نے کہا کہ چراغ؟ کہا چراغ نہیں ہے. اندھیرا کیوں ہے؟ کہا چراغ نہیں. کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں. کہا منگا لیتی، کہا پیسے نہیں ہے. تو اس نے کہا خدیجہ تیری ساری پراپرٹی کیا ہو گئی؟ سب سے بڑی پیسے والی عورت، تیری ساری دولت کیا ہو گئی؟ تو معلوم ہے اس نے کیا کہا ماں خدیجہ نے؟ میں نے ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کر دی. اللہ اکبر. یہاں ہم وقت نہیں دے سکتے. اسی بات کو کوئی چیخ کے بولتا تو کوئی نعرہ لگاتا. نعرے بھی رکھو سنبھال کر کے، بعد میں نعتیں سنیں گے تو کام آئیں گی. میری بات خاموشی سنیں. کہا تیری ساری پراپرٹی کا حضور کے نام پہ قربان کر دی ہے. تو اس نے کہا ارے خدیجہ پھر تجھے کیا ملا؟ تو اٹھ کے بیٹھ گئی بستر پہ. کہا مجھ سے بولتی ہے مجھے کیا ملا؟ سن، اللہ کے رسول میرے حصے میں آ گئے، اب کیا چاہیے؟ آئے ہائے. مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے. ظفر علی خان نے کہا تھا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. صبح کو اماں خدیجہ کا رات کے آخری حصے میں انتقال ہو گیا. بھری جوانی میں حضور کی بیوی کا انتقال ہو گیا. حضور کی 4 بیٹیاں اپنی ماں کے جنازے کے پاس بیٹھ کے روتی تھی. صبح اٹھ کر کے میرے آقا نے معلوم کیا فرمایا؟ ہے کوئی
میرے خاندان میں جو میری بیوی خدیجہ کو نہلا دے، ہے کوئی جو میرے پیسے سے میری بیوی خدیجہ کے لیے کفن لے آئے، ہے کوئی جو مالا قبرستان میں میری بیوی خدیجہ کے لیے قبر کھود دے۔ دیکھیں میاں بیوی کے درمیانی مبارک رشتے کو دیکھیں کیسے اجاگر کرتے ہیں میرے آقا۔ قبیلے کی عورتیں آ گئی ماں خدیجہ کو نہلانے کے لیے، غلام آ گئے کفن لانے کے لیے، کچھ غلام آئے گورکن قبر کھودنے کی صورت میں، وہ مالا قبرستان میں گئے اور قبر کھود کر کے جب واپس آئے حضور کی بارگاہ میں بولے ماں خدیجہ کی قبر تیار ہو چکی ہے۔ حضور نے کہا لیکن ماں خدیجہ کو ابھی نہلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول روتے ہوئے چلے گئے قبرستان، کہا چلو پہلے خدیجہ کی قبر دیکھ کر کے آتے ہیں۔ حضور نے جب خدیجہ کی قبر کے قریب پہنچے تو فرمایا یہی قبر ہے؟ کہا ہاں۔ اللہ کے رسول نے اپنی نالین شریف اتاری اور اتارنے کے بعد ماں خدیجہ کی قبر میں اتر گئے، اور اترنے کے بعد حضور لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد بہت روئے۔ اپنی بیوی ماں خدیجہ کی قبر میں بہت روئے حضور، آنکھوں سے آنسو نکلتے اور پھر قبر خدیجہ میں وہ جذب ہوتے تھے۔ بہت دیر کے بعد حضور قبر، یہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی تحقیق ہے جس کے حوالے دیتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول جب باہر نکلے تو جوتے شریف پہنے، تو غلاموں نے کہا قبر میں اتنی دیر تک آپ لیٹے تھے ماں خدیجہ کی، کیوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میری خدیجہ میرے جسم کی خوشبو سے مانوس ہو چکی ہے، اب میں اس لیے لیٹ گیا تھا کہ میری خدیجہ کو اس قبر میں ڈر نہیں لگے۔ اللہ اللہ، جنازہ اٹھا تو حضور روئے، زینب و رقیہ ام کلثوم روئیں، مخدومہ فاطمہ روئی۔ دوستو آپ کی بیٹیاں برا نہ مانے اور میری بیٹیاں، سسرال میں ایک بوٹی گوشت کم پڑ جائے تو یہ FIR ہو جاتی ہے، روٹیاں کم پڑ جائے تو لاٹھیاں چل جاتی ہیں۔ کتنے رشتے صرف اس بنیاد پر ٹوٹ گئے کہ جب بہو کے کھانے کا وقت آیا تو روٹیاں یا چاول کم پڑ گئے تھے۔ اس بنیاد پر رشتے ٹوٹ گئے صاحبو۔ اللہ کے رسول کی بیٹیوں کی مشقتیں کبھی دیکھی ہیں؟ آپ پڑھیں، آپ ضیاء النبی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ جب ایک دن ہم نے یہ خیال کیا کہ آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے کھلائیں گے، اپنے ابو کو کھلائیں گے، ساری بہنیں اکٹھا ہو بیٹھ گئی کھانا بنانے کے لیے۔ جب رات میں حضور آئے تو بیٹیاں حضور کی لپٹ کے رونے لگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری کلثوم، میری زینب، رقیہ، فاطمہ روتی کیوں ہے؟ تو حضور کی چاروں بیٹیوں نے کیا کہا تھا؟ کتابیں ہوں تو پڑھ لیں آپ، گھر پہ ہو ضیاء النبی۔ حضور کی بیٹیوں نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا سرکار آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھانا بنایا، اور پتیلی میں جب کھانا بن گیا اس سے پہلے کوئی چاول، کوئی پانی، کوئی آگ، کوئی لکڑیاں، اور سب اکٹھا چولہے کے پاس ویسے ہی بیٹھے جیسے ماں خدیجہ بیٹھا کرتی تھی، اور جیسے کھانا پک چکا تو دروازے پر کسی نے لات ماری۔ اللہ کے رسول کے گھر کی بات کر رہا ہوں، دروازے پر کسی نے لات ماری اور پھر دروازہ کھل گیا۔ جب دروازہ کھل گیا تو وہ کئی اوباش اور ٹپوری قسم کے مکے کے لوگ تھے جو گالیاں دیتے ہوئے گھر میں گھس آئے۔ ہم چاروں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور وہ کہتے تھے تیرا باپ محمد کدھر گیا، تیرا باپ محمد کدھر گیا؟ تو ہم نے کہا وہ تو تبلیغی کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی اس میں سے آگے بڑھا، صاحب رونا آتا ہے، ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا تیرا باپ تو پتھر پیٹ پر باندھتا، یہ کیا پک رہا ہے؟ تو بہنوں نے کہا کہ آج ہم لوگوں نے ابو کے لیے کھانا بنایا ہے۔ ایک اس میں سے آگے بڑھا اور حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ پتیلی سے ڈھکن کھولا اور پکتے ہوئے کھانے کو دیکھا تو کہا رکو، توقف کرو، رکو۔ باہر گیا اور نالیوں سے کیڑے اور کچڑے نکال کر کے، گندا پانی لا کر کے، حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں اس نے پانی لا کر کے اور اس پتیلی کے ڈھکن کو کھول کے اس میں ڈال دیا، یعنی وہ یہ باور کرا کے کہے کہ کھلا دینا اپنے باپ محمد کو یہی نالی والا کھانا۔ اللہ کے رسول کی بیٹیاں روئیں تو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، اے میری بیٹی فاطمہ نہ رو، ایک دن نہ ابو جہل باقی رہے گا، نہ ابو جہلی باقی رہیں گے، نہ ابو لہب باقی رہے گا، نہ ابو لہبی باقی رہیں گے، نہ حکم باقی رہے گا، اور نہ ہی اس کے ماننے والے باقی رہیں گے۔ اگر کوئی باقی رہے گا تو تیرے باپ محمد کا نام باقی رہے گا۔ مجھے بتاؤ کہ 1500 سال کے بعد حضور کا ذکر اذانوں میں زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ شادی حضور کی ہوئی ہے، اب ایک سوال ہے کس بیس پر ہوئی ہے؟ اگر حسن کی بنیاد پر رشتہ ہوتا تو یہ ان کی تیسری شادی تھی، اگر پیسوں کی بنیاد پر رشتہ ہوتا تو پھر شادی کا آفر ماں خدیجہ کی طرف سے نہیں ہوتا، حضور کی طرف سے ہوتا۔ پیسوں کی محبت ہوتی تو حضور اس رشتے کو لے کر کے ماں خدیجہ کے پاس آتے۔ آپ کو کہنا پڑے گا یہ رشتہ حضور کی حیا کی بنیاد پر ہوا ہے، یہ رشتہ اخلاق مصطفی کی بنیاد پر ہوا ہے، یہ رشتہ سیرت مصطفی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ جب نیتیں یہ اچھی ہوتی ہیں تو پھر آنے والے دنوں میں اسی مبارک گھر میں مخدومہ کائنات جیسی شہزادی پیدا ہوتی ہے، امام حسن و حسین جیسے ہیرے پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟
آج سے تقریباً 1300 سال پہلے ملک شام کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں، جس کو آپ دمشق کہتے ہیں، جہاں بابو صغیر قبرستان ہے. کوئی ایک آدمی اگر سبحان اللہ کہے تو بولوں اسی قبرستان میں امام حسین کی بیٹی مخدومہ سکینہ موجود ہیں، اسی قبرستان میں امام حسین کی بہن مخدومہ زینب موجود ہیں، اسی قبرستان میں جناب حضرت امیر معاویہ موجود ہیں. اگر کوئی منع کرے تب بھی سبحان اللہ کہنا. اسی قبرستان میں بلال حبشی بھی موجود ہیں، اسی قبرستان کے قریب میں سلطان صلاح الدین ایوبی موجود ہیں، یہیں پر شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی موجود ہیں، یہیں پر سیف اللہ کا ٹائٹل پانے والے حضور کے عظیم صحابی لیٹے ہوئے ہیں، یہیں پر عمر بن عبدالعزیز جیسی عظیم شخصیت موجود ہے. کبھی جاؤ گے انشاءاللہ؟ دل سے بولو حالات اچھے ہوں تو بغداد چلو انشاءاللہ. ہاتھوں اٹھا کے بولو انشاءاللہ چلیں گے. اسی شہر میں ایک گھاٹ پر لوگوں نے شیر اور بکری کو پانی پیتے ہوئے دیکھا تھا. یہ جیمز بانڈ کی فلم کا چیپٹر نہیں ہے صاحبو. سنو تمہارے پیروں میں لگی ہوئی جوتے میرے سر کے تاج. جملہ سن لو. اسی شہر کے گھاٹ پر شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہوئے دیکھا گیا تھا. ایک وقت میں دور تھا عمر بن عبدالعزیز کا. ایک صاحب نے کہا یار یہ شیر اندھا ہے کیا؟ بکری پاگل ہے کیا؟ یہ شیر بکری پر حملہ کیوں نہیں کرتا؟ اور بکری شیر کو دیکھ کے بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ تو کسی نے ایک جملہ کہا تھا، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. اس نے کہا اس لیے شیر بکری پر حملہ نہیں کر رہا ہے، شیر ڈرتا ہے. کہا شیر کس سے ڈرتا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ ہے عمر بن عبدالعزیز وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس سے جنگل کے شیر بھی ڈرتے ہیں. بس ایک مرتبہ سبحان اللہ ہو گیا. بس اب سوچے وہ اس بادشاہ کی تحقیق کرو، اسے لاؤ لیبورٹری میں پیتھولوجی میں پتا کرو کہ آخر بات کیا ہے کہ جنگل کا شیر اس سے ڈرتا ہے. ہم سے تو مکھیاں نہیں ڈرتی ہیں، ہم سے تو چونٹیاں نہیں ڈرتی ہیں. فرماتے ہیں صوفی سلطان میں صاحب اور جاتی ہوئی چونٹیوں سے تم بولو اے چونٹی خبردار تمہیں اپنے پیروں سے رون دوں گا، رک جاؤ. تو چونٹیاں کہیں گی سنو جس کی مرضی سے چل رہی ہوں رکوں گی اسی مرضی سے، نہ تو مجھے کھلاتا ہے نہ تو مجھے پلاتا ہے. سمجھ رہے؟ چونٹیاں ہماری دسترس سے باہر ہے. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جنگل کے شیر بھی بکریوں پر حملے نہیں کرتے تھے. میں نے کہا ذرا دیکھو ان کا بایو ڈاٹا، ان کی ماں کیسی تھی، ان کی باپ. مسلمانوں کی لڑکیاں شراب خانے میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جائیں یوٹیوب کی دنیا میں خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ راتیں گزارتی. میں اودے پور گیا تھا، میرے دوست نے کہا آصف بھائی ایک فلیٹ میں مجھے ایک بلڈنگ میں ایک فلیٹ مجھے چاہیے تھا. میں چلا گیا. میں نے کہا ذرا سا دیکھوں یار کوئی ایک اچھا قاعدے کا روم مل جائے تو میں رہوں. میں گیا اس کی آفس کے سامنے تو ایک لڑکی بیٹھی تھی اور شراب کی بوتل رکھی تھی، وہ شراب پی رہی تھی اور ایک لڑکا اس کے قریب میں سگریٹ پی رہا تھا. تو میں اندر گیا آفس میں. میں نے کہا بھائی میرا دل ٹوٹ گیا. بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا اس فلیٹ میں اس بلڈنگ میں ایک فلیٹ چاہیے تھا مجھ کو روم، لیکن میرا دل ٹوٹ گیا. بولے کیا ہوا مسلمان ہو؟ تو میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا کہ کیا چاہیے؟ میں نے کہا کیا چاہیے یار، اتنا خراب کلچر ہے تمہارے یہاں، لڑکیاں شراب پی رہی ہیں فلیٹ میں زینے کے پاس میں، کون رہے گا؟ میرے بچے یہاں پر آوارہ ہو جائیں گے، یہ غلط سوسائٹی ہے. تو معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جو لڑکی شراب پی رہی ہے مسلمان کی ہے اور جو لڑکا سگریٹ پی رہا ہے یہ غیر مسلم ہے. تمہیں نہیں پتا کہ یہاں راتوں کو مسلمانوں کی لڑکیاں آتی، اپنا ضمیر اپنی عصمتیں بیچنے کے لیے آتی. صاحبو یہ ہوا کیسے؟ ہم کہتے ہیں یہ آوارگی کیسے آئی؟ آوارگی کیسے آئی؟ میں نے پوچھا صوفی صاحب سے، لوگوں کی نسلیں آوارہ ہو گئیں، بدعقیدے ہو گئیں، کسی کو بھی اپنا امام مان لیا، کسی کو بھی اپنا آئیڈیل مان لیا. تو وہ کہتے ہیں دسترخوان پر لقمے حرام آ جائیں گے تو نسلیں معذور ہو جائیں گی، نسلیں بے ادب ہو جائیں گی. میں نے سوچا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تو شیر بھی ان سے ڈرتا تھا، آج مجھے تو بندر بھی ڈرا دیتے ہیں. جب میں نے تحقیق کی عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تو ان کی جو ڈانڈی ملی ہے وہ کہاں جا کے ملی ہے. ایک نام تھا عمر فاروق اعظم کا، بولنا نہیں کوئی ہنگامہ نہ کرنا، عمر فاروق اعظم کا. 14 کم 1100 شہر اکیلے فتح کرنے والی شخصیت کا نام عمر فاروق اعظم. حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. جس گلی سے عمر گزرے شیطان نہ گزرے. عمر کی زبان سے فرشتے بولا کرتے ہیں. اگر میں کہوں ایک آدمی سے سبحان اللہ کہنے کے لیے تو کسی کا دل کہے تو کہہ دینا حضور نے کیا کہا تھا، اے میرے عاشقو جب نیکوں کی بات کرنا تو میرے عمر کی بات ضرور کر لینا. آپ کہتے ہو میرے بچے میری باتیں نہیں مانتے، دسترخوان پر غور کرو. یہ عمر فاروق اعظم اتنا بڑا پی ایم، مومنوں کا امیر، راتوں کو مدینے میں نکلتے تو اپنا چہرہ چھپا کے نکلتے تھے. راتوں کو اپنا چہرہ چھپا کے نکلتے، مدینے میں بغیر کسی سیکورٹی کے چلتے. بچے روتے بھوک سے تو اپنے بیت المال سے
کھانا لا کر کے ان بچوں کے گھر میں پکاتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے انہیں کھلاتے تھے. یہ عمر فاروق اعظم. عورتیں ڈیلیوری پوزیشن میں ہوتی اور چیختی تو اپنی بیوی کو لا کر کے اس ڈیلیوری پوزیشن کو آسائش میں، آرام میں تبدیل کرتے. عمر فاروق اعظم. کوئی بوڑھا بزرگ دوا کے لیے پریشان ہوتا تو حکمہ اطباء ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے کے آتے تھے. ایسے ہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے. ایک گھر کے قریب سے گزرے تو کان لگا کے سنا، اندر سے آواز آ رہی تھی. ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. کارڈ پہ لکھوا لیا 800 روپے کارڈ، ان نکاح من سنتی. کیا لکھوایا آپ نے؟ بھائی 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 ان کو خاموش کرو، خاموش کرو ان کو، مولوی صاحب کو سنیں. عمر فاروق اعظم نے کیا کہا؟ اب ادھر مت دیکھو، ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ہنسو مت، ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو. عمر فاروق اعظم نے کان لگایا تو اندر سے آواز آ رہی تھی. عورت نے اپنی بیٹی سے کہا، اے میری بیٹی صبح ہونے والی ہے، دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے. تو لڑکی نے کیا کہا؟ دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع کیا. عمر نے منع کیا ہے. اور عمر فاروق اعظم کہاں ہے؟ دروازے پر کھڑے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں. ماں نے کہا دودھ میں پانی ملا دے. لڑکی نے کہا کہ دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع کیا ہے. معلوم ہے؟ تو لڑکی سے اس کی ماں نے کہا، ارے ملا دے، کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ جس کا دل کہے وہ بولے. لڑکی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. عقیدہ ہے آپ کا؟ بولو بھائی عقیدہ ہے. آپ یہاں ہیں، آپ کا خدا دیکھ رہا ہے. بولو بھائی جب اذانیں ہوتی ہیں تو نمازیں کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیا خدا نہیں اس وقت دیکھتا آپ کو؟ بالکل دیکھتا ہے. گھر کی چہار دیواری میں جب موبائل اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے، کنڈیاں بند ہوتی ہیں، کھڑکیاں بند ہوتی ہیں، اس وقت بھی تو خدا دیکھتا ہے. ہاں دعا کرو اس عقیدے کا غلبہ ہو جائے. آمین کہہ دو. کیا کہا تھا؟ خود عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم نے اس گھر پہ نشان لگایا، واپس آ گئے اور اپنے بیٹوں کو بلایا، پولیس بھیج کر کے کہا اس نشان شدہ گھر کے لوگوں کو پکڑ لاؤ. عورت اس کی بیٹی کو گرفتار کیا، مطلب لے گئی پولیس عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں. عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں جیسے ہی ماں بیٹی کی پیشی ہوئی، آپ کے چاروں بیٹے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ گئی. عمر فاروق اعظم نے کہا عورت جھوٹ نہ بولنا، سچ بتانا، رات میں کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو؟ عورت سمجھ گئی. اس نے کہا حضور یہ بات میں نے کہی تھی. یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع کیا؟ لڑکی نے کہا یہ بات میں نے کہی تھی. اچھا یہ کس نے کہا کہ ارے ملا دے، کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ ماں نے کہا یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی. پھر یہ کس نے کہا تھا عمر نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو کیا ہوا عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. لڑکی نے کہا یہ بات میں نے کہی تھی، اللہ کے حکم سے کہی تھی، اللہ کے فضل سے کہی تھی. عمر فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو آ گئے. آپ نے اپنے چاروں بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹو اپنی اپنی شادیاں اپنی اپنی مرضی سے کر لینا، اجازت ہے، لیکن تم چاروں میں سے کوئی ایک بیٹا اپنی ایک شادی میری مرضی سے کر لے. اپنے وقت کا اتنا بڑا بادشاہ، دہلی کا سی ایم اروند کیجریوال کہتا ہے اگر کسی کو شوق ہے سیاست میں آنے کا تو عمر فاروق اعظم کی ہسٹری پڑھا کرے. کئی گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. کیا کہا؟ اے میرے بیٹو تم میں سے ایک شادی کوئی میری اس بیٹی سے کر لے. تو ایک بیٹے نے پوچھا بابو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، ابھی پہلی ملاقات میں آپ نے کیا دیکھ لیا اس کے اندر؟ اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں. عمر فاروق اعظم رو کے بولے بات یہ ہے کہ یہ لڑکی اللہ سے ڈرتی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اس قدر اس لڑکی کے دل میں پائی جاتی ہے. یہ لڑکی اللہ سے اس قدر ڈرتی ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس کی جو نسلیں آنے والی ہوں گی اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوں گی. بیٹا کھڑا ہو گیا. اسی محفل میں عمر فاروق اعظم نے اس لڑکی کو اپنی بہو بنایا، بیٹے کی بیوی بنایا، اس کو زوجہ بنایا، اپنے بیٹے کو زوج بنایا اور گھر میں رکھ لیا. معلوم ہے جب نیت اتنی اچھی تھی تو پھر کیا ہوا؟ اسی مبارک لڑکی کی تیسری نسل میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوا جس کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کہتی ہے، جس کے نام سے جنگل کا شیر بھی ڈرا کرتا ہے. اچھی سوچ ہوتی ہے تو اس کا اثر اولادوں پر پڑتا ہے. درود پڑھا کر کے ماں نے پالا تھا. ایک لڑکی کو نعت کی لوریاں سنائی تھی ایک بیٹی کو اپنی. ہم موبائل دکھا کے بچوں کو پالتے ہیں. اس لڑکی اتنی حسین تھی، اس کی شادی ہوئی 150 سال پہلے. کس سے؟ جس کا نام اپنے وقت کے عاشق رسول
حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی تھا. اگر یہ تربیت گاہ اچھی ہوتی ہے نا تو پھر نسلیں بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں. سمجھ گئے؟ نسلوں کو کوسا نہ کرو. نسلیں تو ہمارے دسترخوان کی علامت ہیں. جیسا کھلائیں گے رزلٹ ویسا آئے گا. جب درود پڑھا کر کے اس لڑکی کو پالا گیا, لڑکی کی شادی یوسف بن اسماعیل نبہانی سے ہوئی. بہت بڑا نام ہے عاشقوں کی دنیا میں. امام اہل سنت فاضل بریلوی سے بڑی قربت تھی اور آپ کی کتاب پر ان کی تحریرات موجود ہیں. شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی. نبہان کہاں ہے؟ یہ فلسطین ہے, بیت المقدس. اس کے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر رم اللہ, غازہ خان یونس, جہاں ابھی حالات کشیدہ ہے. اللہ ان شہیدان قبۃ الصخرہ پہ کرم فرمائے, مجاہدین بیت المقدس پہ کرم فرمائے. وہ قریب میں نبہان ہیں جہاں کے شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی تھے. معلوم ہے آپ کو, وہ لڑکی جس کی ماں جس کے باپ نے درود پڑھ کے پالا تھا ان کی بیوی بن گئی. لڑکی بڑی حسین تھی. اور جب 15 سال ان کے ساتھ گزر گئے تو ایک مرتبہ ان کی سہیلی نے ملاقات کی. بولی یہ بتا تو بہت خوبصورت تھی میری سہیلیوں میں, تیری شادی کہاں ہوئی ہے؟ تیری شادی کہاں ہوئی؟ تو بولی میری شادی ایک بہت بڑے عاشق ہیں, عالم دین ہیں, ان کا نام ہے علامہ یوسف, اسماعیل کے بیٹے ہیں, یوسف بن اسماعیل نبہانی سے میرا رشتہ ہوا ہے. اس نے کہا ارے باپ رے باپ, تجھے اور کوئی نہیں ملا, مولوی ہی ملا ہے. اتنی حسین تھی کہ رشتے کہیں بھی کر لیتی. تجھے اور کوئی نہ ملا, مولوی ہی ملا ہے. ایک مولوی ملا ہے, تجھے اس کے ساتھ رہ کے کیا ملا ہے. دیکھنا میں اپنے دوستوں کی طرف سے ایک بات کرتا ہوں, تجھے اور کوئی نہ ملا, ایک مولوی ملا ہے. ارے کہیں اور شادی کرتی تو رانی بن کے رہتی, راجکماری بن کے رہتی. تجھے اور کوئی نہ ملا, ایک مولوی ملا ہے, اس کے ساتھ رہ کے کیا ملا ہے. صاحبوں, اپنی ماں اور اپنے باپ کے نام پہ قربان جاؤ. خدا کی قسم, جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے ایسا کہ آپ حضور کی محفل میں ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں. معلوم ہے یوسف بن اسماعیل نبہان کی بیٹی وہ کھڑی ہو گئی, ان کی بیوی, اور کھڑی ہو کر کے اپنی سہیلی کا دوپٹہ پکڑ لیا اور فرمایا مجھ سے کہتی ہے کہ تجھے اس مولوی کے ساتھ رہ کے کیا ملا ہے. بتاؤں, جب سے میں اس کے نکاح میں آئی ہوں تب سے میں نے آج تک 86 مرتبے خواب میں اللہ کے رسول کی میں نے زیارت کا شرف حاصل کر لیا ہے. اب مجھے کیا چاہیے دوست. ہائے ہائے ہائے, رشتے اچھی نسلوں کی اچھی نیتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو اس کا رزلٹ بڑا پیارا ہوا کرتا ہے. حضور نے فرمایا نکاح یہ میرا طریقہ ہے, میرے طریقے پر اپنی نسلوں کو ایک دوسرے سے جوائن کرو. وعدہ کرو انشاءاللہ عشق رسول بھی دیکھیں گے, عقید توحید بھی دیکھیں گے, عشق غوث اعظم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ہاں تو جا کے بولو انشاءاللہ. حضور کا طریقہ کیا تھا؟ آج ہمارے ایسا نہیں ہے, سب سے پہلے پوچھتے ہیں بھائی کیا لڑکا کیا کرتا ہے. اگر کسی نے کہہ دیا وہ نمازی ہے تو پھر مشکل ہے. کسی نے کہہ دیا کہ بھائی وہ کاروبار بہت بڑا ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ حلال کا ہے کہ حرام کا. بات ختم. آخری بات, کوئی دقت تو نہیں؟ ایک بات کروں آخری بات. ہاں, وعدہ کرو انشاءاللہ اپنی نسلوں کی افزائش کے مبارک اعمال سے پہلے ہم اس پر دھیان دیں گے کہ ان کے لیے رزق حلال کا انتظام کریں گے انشاءاللہ. ہاں, پھر اولادیں وہ ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنے گی, ماں باپ کی مغفرت کا سامان بنے گی انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ حبشی نسل کے صحابی تھے, بلیک مین تھے, کالے انسان کا یہ سمجھنے کے لیے اللہ معاف فرمائے حضور کی زیارت کرنے والے سب نور نور ہیں. وہ ساؤتھ افریقی نژاد کے تھے, سمجھ لو افریقی نژاد کے تھے, بلیک مین ساؤتھ افریقہ کے, ایتھوپیا کے رہنے والے صحابی تھے. حضور کے سامنے بیٹھے تھے, اور افریقی لوگ کیسے ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے, وہ لمبے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا تمہاری شادی ہوئی؟ تو فرمایا حضور نہیں ہوئی. وہ شادی تو پھر یہاں کہاں ہوگی, وہ اپنے ملک میں ہوگی, مدینے کے لوگ. تو فرمایا مدینے میں کر لو. تو فرمایا حضور مدینے کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور مجھ سے کون رشتہ کرے گا, میں تو بلیک مین ہوں اور میری آنکھیں بڑی بڑی ہیں اور میرے ہونٹ موٹے موٹے ہیں, میری پیشانی بڑی چوڑی ہے, میرے بال گھنگریلے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں نہیں مدینے میں کر لو. بولے حضور مدینے میں مجھ سے رشتہ کون کرے گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ تم چلے جاؤ, وہ فلاں میرے صحابی ہیں, ان کی ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے, جا کے ان سے کہنا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے. کیا کہنا؟ پوچھیے. میں جانتا ہوں آپ کو نہیں بھیجا حضور نے, لیکن کہہ دو کہ مجھے, ارے محفل میں تو بھیجا ہے نا بھائی. کیا کہا؟ مجھے عادت ڈال لو, جنت کے دروازے پر کام آئے گا جملہ, مجھے حضور نے بھیجا ہے. وہ چلے گئے اور جا کے, اب حضور نے بھیجا تھا تو کالر ٹائٹ تھا سمجھ لو. ہاں, حضور کے قاصد تھے, گئے اور دروازے پہ دستک دی تو وہ صحابی لڑکی کے باپ تھے وہ نکلے. بولے کیا بات ہے؟ سلام و دعا کے بعد بولے گھر میں بیٹھنا, کچھ کام ہے. برامدے میں بیٹھ گئے. فرمایا کیا بات ہے؟
فرمایا کہ تمہاری بیٹی بڑی خوبصورت ہے. فرمایا اللہ کا شکر ہے. تو فرمایا اسی کے لیے رشتہ لے کے آیا ہوں, اسی کے لیے رشتہ لے کے آیا ہوں. تو فرمایا اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ لڑکا کون ہے جس سے تم میری بیٹی کے رشتے کی بات کر رہے ہو؟ تو گویا کہ یوں سمجھو کہ ممبئی کی زبان میں وہ آپن ہے. بولے وہ لڑکا کون ہے جس سے تم رشتہ کرنا چاہتے ہو میری بیٹی کی؟ انہوں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں. اتنا سننا تھا کہ جلال آ گیا لڑکی کے باپ کو. یہ کیسا مذاق ہے, حضور کے شہر میں حضور کے ہوتے ہوئے مذاق کرتے ہو؟ اپنا چہرہ دیکھا, تمہاری ناک کتنی بھونڈی سی ہے, تمہارے ہونٹ کتنے موٹے موٹے بلیک مین, اور تمہارے چہرے پر یہ سیاہ پن کے اثرات غالب ہیں. تم اتنے 8 فٹ کے سر وقت جیسے انسان, میری بیٹی کتنی نازک اور صنف والی اور کتنی خوبصورت, تم نے کیسے سوچ لیا؟ چلو باہر نکلو. تو معلوم کیا بولے جب دروازے پر پہنچے تو؟ مجھے حضور نے بھیجا. ایک آدمی بہت ہے سبحان اللہ کہنے میں, کیا کہا؟ مجھے حضور نے بھیجا ہے. اللہ اکبر. بولے مجھے حضور نے بھیجا ہے. اتنا سنا نا تو خاموش ہو گئے. بولے حضور نے بھیجا ہے. کہاں؟ کہا ابھی تم نکل لو, میں اس ٹاپک پر حضور سے بات کروں گا, اس موضوع پر حضور سے بات کروں گا, آپ باہر جاؤ. جیسے وہ باہر نکلے, لڑکی آنگن سے برآمدے میں آ گئی. اس نے کہا ابو کیا بات ہے؟ تو کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے چلے آتے ہیں, رشتے کی بات کر رہے. بولے کس سے؟ بولے تجھ سے شادی کرنا چاہتے. بولے کون ہے؟ بولے وہ ایتھوپیا کا, وہ حضور کے صحابی ہیں. بولے پھر؟ میں نے کہا بھائی باہر جاؤ یار, یہ کیسا مذاق ہے, میری لڑکی بڑی خوبصورت ہے اور تم ایسے انسان ہو. تو بولے پھر کیا ہوا؟ تو بولے گیٹ پر جا کے بولا مجھے حضور نے بھیجا ہے, تمہارے یہاں رشتہ لا گیا ہوں تو حضور کی وجہ سے لایا ہوں. خدا کی قسم لڑکی نے کیا کہا, یہ اہل سنت ٹی وی چینل ہے کیا, نیٹ ورک ہے شہباز بھائی کا, اہل سنت نیٹ ورک, بہت مشہور ہے, یہ بہت مشہور ہے. اس کے ذریعے سے ایک جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے, سنیں آپ. لڑکی نے کیا کہا, پھر آپ نے کیا کہا؟ تو بولے میں نے کہا تم جاؤ, میں اس ٹاپک پر حضور سے بات کروں گا. لڑکی نے کیا کہا؟ نا انہیں واپس بلا لیجیے. جملہ سنو, نعرہ لگانے کے لیے کوئی بات میں کہتے ہی نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بسے سے بیٹھے رہیں, میں ہی بیٹھا رہوں, آواز کہیں سے آئے اور بس ہم ایک دوسرے سے ایک ملاقات کر لیں. بولے کہ اسے بلا لو. کہا کیوں بلا لے؟ لڑکی نے رو کر کے ایک بات کہی, دل کہے تو دل سے بول دینا, زیادہ ہنگامہ نہیں. لڑکی نے کہا کہ ابو اب یہ مت دیکھو کہ آنے والا کیسا ہے, یہ دیکھو کہ بھیجنے والا کون ہے. ہائے ہائے, دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو, جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے, جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو. ابو اب یہ مت دیکھیے اسے بھیجا کس نے, یہی دیکھیے بس, آنے والے کو مت دیکھیے. بولے نہیں اس کو, ارے وہ بولے نا کچھ بھی نہیں, میری شادی ہوگی تو اسی سے ہوگی, میری شادی ہوگی تو اسی سے ہوگی. پھر لڑکی نے کیا کہا, اب میں جب مدینے کے بازاروں میں اس کے ساتھ چلوں گی تو میری سہیلیاں کہیں گے یہ کون ہے, 8 فٹ کا انسان, تو اس کے سامنے چلی, کون ہے یہ تیرے ساتھ چلتا ہے؟ تو میں کہوں گی یہ میرا شوہر ہے, میں کہوں گی یہ میرا شوہر ہے, میرا شوہر ہے. تو وہ لڑکیاں کہیں گے تو اتنی خوبصورت تھی, تجھے یہی ملا ہے اور کوئی نہیں ملا, مدینے میں کوئی خوبصورت لڑکا نہیں ملا. تو میں اپنی سہیلیوں سے کہوں سن, تیرے رشتے تیرے ماموں نے کروائے, تیرے رشتے تیرے پھپھا نے کروائے, تیرا رشتہ تیرے باپ نے کروایا, میرا رشتہ رسول پاک نے کروایا. میرا امام کہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. صاحبو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے آئین, حضور کے قانون, حضور کے اصول پر اگر ہم چلنے کی سعی کریں گے تو انشاءاللہ آج بھی معاشرتی جو نظام ہے, جو بگڑا ہوا ہے, وہ درست ہو جائے گا. حضور نے کیا کہا تھا, ان نکاح من سنتی فمن رغب ان سنتی فلیس منی. نکاح یہ میرا طریقہ ہے, میری سنت ہے. یہ کتنی مبارک مجلس سجی ہوئی ہے, رات بھر مدینے والے کی باتیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ, آپ بیٹھے ہیں باوضو حضور کا ذکر سن رہے ہیں. اللہ دلوں کو نور نور کر دے, آمین. اور میری دل سے دعا ہے کہ جیسے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں ویسے زندگی میں ایک مرتبہ یہی ذکر بغداد والے کے جد کریم کا مدینے میں بھی ہو جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. زیادہ گفتگو لمبی ہو گئی, میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. ٹھیک, ایک آدمی درمیان سے کھڑے ہو کے ایک نعرہ بلند کرے. کوئی ہے ایک نعرہ؟ کوئی؟ سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ سلامت رکھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں آپ ڈوبے رہیں، حضور کی نعتیں پڑھا کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، وعدہ کرو انشاءاللہ، حضور کی نعتیں پڑھا کریں اور حضور کا ذکر کیا کریں، حضور کا نظم اس کے ساتھ ذکر کیا کریں۔ ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں، روٹیاں نہیں آتی ہیں تو بچوں کو تماچے مارتے ہیں، ہاں اب تک روٹیاں نہیں آئیں، صوفیہ کہتے ہیں روٹیوں کے انتظار میں نبی کی نعت پڑھ لیا کرو، چاول کے گرم ہونے کے انتظار میں مدینے والے کی نعت پڑھ لیا کرو۔ اچھا تم نعت پڑھو گے، تمہاری نعت پڑھنے کی خبر حضور کو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جس کا عقیدہ ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگی۔ حضور کو اتنی خبر ہوتی ہے مجھے سلام کر کے نکلنا ہے، واخر دعواہم کہہ کے الآخری، تو معلوم ہے، لیکن حضور کو خبر کتنی ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ 100 مرتبے خواب میں رب کو دیکھنے والے، مزار شریفہ آزمین محلے میں ہے، 70,000 مرتبے جہاں مزار شریف ہے آپ کی، وہاں آپ نے بیٹھ کر اپنی زندگی میں قرآن ختم کیا ہے۔ ہم اور آپ جن کی وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں، حضور کی یاد آئی تو آزمین بغداد محلے میں ہے، بغداد میں نعت لکھ کر کے لکھنا شروع کیا اور مدینے کا سفر شروع کر دیا، نعت لکھتے جا رہے ہیں اور مدینے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، لکھتے لکھتے نعت مکمل ہوئی کہاں؟ مدینے میں نعت مکمل ہو گئی، پورا کلام ہو گیا، اور جب نعت مکمل ہوئی مدینے شریف میں نا رات کو، تو کاغذ کو جیب میں رکھا، اب جا کے کپڑے تبدیل کیے وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس ٹکڑے کو جیب میں رکھ کے حضور کی بارگاہ میں گئے، مدینے شریف 1700 کلومیٹر کا سفر کیا۔ ہم لوگ تھے بغداد شریف میں اور ہماری آخری فلائٹ تھی، جیسے جدہ پہنچی رمضان میں پتہ چلا کہ فلائٹ کینسل، سارا بغداد ایئرپورٹ، نجف ایئرپورٹ سب لاک ہو گیا ہے۔ ہمارے کچھ دوست بغداد شریف پھنس گئے تو وہ بائی بس بغداد شریف سے مدینے پاک آئے تھے، اور تقریباً 1700 کلومیٹر کا سفر تھا، معلوم ہے۔ تو امام اعظم نے سفر کیا تقریباً 1600-1700 کلومیٹر کا مدینہ، اور نعت لکھتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، اور جب مدینے پہنچے تو نعت مکمل ہوئی، اور جب نعت مکمل ہوئی تو اب کپڑے تبدیل کر کے حضور کی بارگاہ میں رات میں پہنچے، فجر کی اذان کا وقت تھا، تو باب البقی سے انٹری کیا تو شیخین میں سلام کیا، پھر حضور کی بارگاہ میں، پھر ریاض الجنہ میں گئے اور 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ کر انتظار کریں گے درود پڑھتے ہوئے حضور کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھیں گے۔ صاحب و نعت آج وسیم اختر بھائی مکمل ہوئی تھی، آج حضرت مکمل ہوئی تھی، لیکن امام اعظم کہتے ہیں جیسے میں اندر پہنچا ریاض الجنہ میں، حضور کی مزار شریفہ کے قریب میں مسجد نبوی شریف میں چراغ بتی کرنے والے بزرگ جو راتوں کو رہتے تھے، میں نے ان میں سے ایک بزرگ کو دیکھا، وہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے میری ہی نعت کو پڑھ رہے تھے، آئے ہائے، حضور کی بارگاہ میں میری ہی نعت کو پڑھ رہے تھے، میری نعت کو، میں نے وہ کاغذ نکالے، میں نے کہا یار یہ تو نعت میں نے لکھی ہے، یہ کلام ٹکرا گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ نعت تو میں نے لکھی ہے، پڑھ یہ رہے ہیں، آج ہی رات مکمل ہوئی، یہ پڑھ رہے ہیں۔ میں بھی کھڑا ہو گیا، میری آنکھ میں آنسو تھے، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ جیسے نعت مکمل ہوئی تو میں نے کہا سلام کیا، میں نے دستبوسی کی، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ بولے حضور کی بارگاہ میں جاروب کشی کرتے ہیں، اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقبال عظیم نابینا شاعر تھا، اور اس نے جب مدینے سے بلاوا آیا تو کہا تھا مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ پھر کہتے ہیں کسی کے ہاتھ نے بڑھ کر سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں وہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ اور جیسے مدینے گئے، یہ شعر فہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عرس رضوی کا پورا مشاعرہ اکیلے ڈیل کرتے ہیں، وہ شعر فہمی کسے کہتے ہیں وہ دیکھیں آپ، پروفیسر اقبال عظیم کہتے ہیں مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، فضا پاکیزہ پاکیزہ، ہوا سنجیدہ سنجیدہ۔ جیسے حضور کی بارگاہ میں گئے شہباز بھائی، جیسے حضور کی بارگاہ میں گئے نا، ویسے ان کے دوست نے کہا حضور کیا کیا ہوا؟ کہا سرکار کی مزار شریف قریب آ گئے، مزار شریف کے قریب آ گئے۔ فرمایا چپ چپ۔ کہا کیا ہوا؟ ایک شعر کہا سکون قلب کی لہروں سے یہ محسوس ہوتا ہے کوئی ہے مائل لطف و کرم پوشیدہ پوشیدہ، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، فضا پاکیزہ پاکیزہ، ہوا سنجیدہ سنجیدہ۔ فرماتے امام اعظم کہ میں نے ان سے سلام کیا، دستبوسی کی، میں نے کہا جو نعت آپ نے پڑھی ابھی حضور کی بارگاہ میں، یہ نعت کس کی ہے، کس نے کہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا پتا،
تو میں کہا تمہیں کیسے مل گئی؟ دل کہے تو سب لوگ مل کے سبحان اللہ کہنا. میں تمہیں کیسے مل گئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آج کی رات حضور نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلا کر کے اس نعت کو دے کے فرمایا کہ میری مزار شریف پر تم یہ نعت آج مجھے سنا کے جانا ہے. اللہ 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 اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. اونچی بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم. سب سے آسان طریقہ ہے سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو. نسلوں کے عقیدے کبھی خراب نہیں ہوں گے، لڑکے لڑکیاں آوارہ کبھی نہیں ہوں گے، رشتے مبارک اور مسعود کہلائیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. دعا کرو اور حضور کے قانون کی راہ کا اللہ ہم سب کو مسافر بنائے. اس قدر سماعتیں رات کے 1:30 پونے 2 بجے اس قدر شائستہ ہو جائیں تو دل مائک سے ہٹنے کا نہیں کہتا. حقیقت یہ ہے گفتگو کے لمبی ہونے کی وجہ ہم اپنی ذاتی عقل کی جو میموری ہے اس میں سے کچھ باتیں نکال کے آپ کو تسلسل سے دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس میں غلطی آپ کی ہے. اتنا اچھا کیوں سنتے ہو کہ لوگ مائک سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے. بہت بہت مبارک ہو. میں محترم علی صاحب کو، حسیب الرحمان بھائی کی شادی کے موقع پر ان کی والدہ کو، ان کے اقرباء کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. علامہ ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ کی موجودگی ہے اور پھر بالخصوص میرے پیر کامل، میرے شیخ کامل سرکار حضور تاج الشریعہ کی خلافت کا جو شرف نامہ ان بزرگوں کے حصے میں آیا ہے، ان کی موجودگی سے دل کو قلبی سکون ملا. ہماری ذات میں جو قلب ہے اس کو سکون ملا. اللہ اس روحانی سکون کو لمبی زندگی دے اور ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے. چلیں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ چلیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے چلیں گے نا انشاءاللہ. وہیں ملاقات ہوگی بغداد شریف میں. نیتیں کر لو، ارادے کر لو غوث پاک کی بارگاہ میں جانے کے لیے. بہت سارے جھارکھنڈ کے ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہر سال بغداد شریف جاتے ہیں، ہر سال بغداد شریف جاتے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. میرا امام کہتا ہے کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. آئے ہائے ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تو بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو. حضور غوث پاک کے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی اور ان کے خلیفہ شیخ صوفی اسد اللہ شاہ نے فرمایا کہ غوث پاک نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں. سبحان اللہ. لبیک یا غوث اعظم. بہت بہت مبارک ہو. دیکھیں یہ چراغان اولیاء منقبت شریف کا حسین گلدستہ ہے جو میرے بھائی محترم سیف رضا صاحب چھپروی کا مرہون منت ہے. ان کی نوک قلم کا یہ مبارک شاہکار ہے. عجیب شان ہے اللہ کے رسول کے غلاموں کی کہ ان سے محبت کرنے والوں کی قلم کو اللہ نے آلودہ ہونے سے بچایا ہے. جب بھی انہوں نے کچھ لکھا ہے یا تو وہ حمد ہے یا تو نعت ہے یا منقبت ہے. آج تک انہوں نے اپنی نوک قلم کو، اپنی زبان کو جو قلم کی زبان ہے اسے آلودگی سے بچا رکھا ہے. وہ ظاہری حسن کی منڈی میں نہیں گئے جسے غزل گوئی کہتے ہیں، جہاں فحش قسم کی کفری قسم کی شاعری ہوتی ہے. قرآن جو نعت گوئی سے میرے امام نے سیکھی تھی، اس میرے امام کے کلام سے انہوں نے نعت گوئی کا شرف سیکھا ہے، ماشاءاللہ پایا ہے. یہ چراغان اولیاء ان کی مبارک کتاب ہے الحمدللہ رب العالمین. اس پر کچھ جملے میں نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لکھے تھے الحمدللہ. اس میں حضور غوث پاک کی 11 منقبت شریف موجود ہے. سبحان اللہ. غریب نواز سرکار کی 6 منقبتیں موجود ہیں. ہندوستان کے دیگر بزرگوں کی شان میں بڑے بڑے قصائد اور مناقب موجود ہیں. دعا کرو کہ میں گزارش کروں گا بالخصوص ان بزرگوں سے ایک مرتبہ اپنے مبارک ہاتھوں میں لے کر کے حضور کرم فرمائیں. حضرت کو دے دیجیے. وسیم بھائی آپ بھی کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. حضرت کتاب لیں، ماشاء اللہ لیں. اس کتاب کی ایک قسم کی پرچم کشائی بھی ہو جائے، نقاب کشائی بھی ہو جائے، اس کا اجرا عمل میں آ جائے ان بزرگوں کے ہاں سے. ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ.